یہ سب اسلام میں قربانی کا پس منظر کیا ہے اور فوائد اور حکمتیں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اقدس و اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر یثرب تشریف لائے تو آپ کے بابرکت قدموں سے بلاؤں وباؤں والی وہ سرزمین مدینہ منورہ بنی۔ واہ۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا کہ یہود مدینہ سال میں 2 دن خوشی کے مناتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا کہ ہمارے لیے ان 2 دنوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم اللہ رب العزت کے اذن کا انتظار کرو۔ اچھا۔ چنانچہ پھر رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے اور پھر اس کے ساتھ ہی سورہ بقرہ کی مبارک آیات نازل ہوئیں، جس میں ارشاد ہوا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اور جب تم گنتی کے یہ دن ایام معدودات پورے کر چکو تو پھر اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کرو جس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ یہ اس آیت کے تحت، اس حکم کے تحت عید الفطر عطا ہوئی، اور پھر دوسری عید جو عطا ہوئی وہ سنت حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی۔ حضور نے فرمایا یوم النحر کو 10 ذی الحج کے دن کو مناؤ، یہ اللہ رب العزت تمہیں عید کے دن عطا فرماتے ہیں۔ اس میں جو بہت ہی اہم پیغام ہے اور بہت ہی اہم سبق ہے، ایک تو جو جانور کا ذبح کرنا، چونکہ یوم النحر کا افضل ترین عمل وہ ہے، بے شک، اور دوسرا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا سماجی رویے اور سماجی ذمہ داریاں، اس حوالہ سے عید کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اور خوشی اور مسرت کا دن ہونے کا مطلب اکیلے خوشی منانا نہیں، بلکہ اپنے بچھڑے ہوئوں کو ملانا، روٹھے ہوئوں کو منانا۔ یہ جو خوشی کا دن ہے، یہ اس طرح ہی خوشی مکمل ہوتی ہے، سب کو ساتھ ملانا۔ جو باہم چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ کوئی اس طرح کی بدگمانیوں کا سبب بنی ہے، ان کو دور کر کے سب کو ساتھ لے کے اکٹھے ہو کے خوشی اور مسرت کا تہوار منانا۔ یہ جو خیال ہے کہ جی اہتمام نہ کیا جائے، خوشی اور مسرت کا بھی تو اہتمام کرنا چاہیے، جی بے شک، حتیٰ کہ جمعوں تک کا، بلکہ خاندان کا جمع ہونا خوشی کو دوبالا کرتا ہے نا جی۔ خاندان کا جمع ہونا ایک بہت ہی بڑی انسانی مزاج کی خامی جو ہے، جس کا کم و بیش ہم سب شکار ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے رحم سے ہمیں معاف بھی فرمائے اور ہماری اصلاح بھی فرمائے۔ وہ یہ کہ ہم میں سے ہر شخص اس گھمنڈ میں مبتلا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں بہتر ہوں، دوسرا غلط ہے۔ اب ہم اگر دیکھیں تو قرآن حکیم سے رہنمائی اگر حاصل کریں تو ڈاکٹر صاحب میں ایک بہت ہی اہم جملہ اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کا پہلا جھگڑا ہی یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ واہ واہ واہ، کیا اس کائنات کا پہلا جھگڑا نہ شرک ہے نہ بت پرستی ہے، سبحان اللہ۔ اس کائنات کا پہلا جھگڑا احساس برتری ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے برتر ہوں۔ غرور اور تکبر۔ سورہ صاد میں وہ مکالمہ ہے ابلیس کا اللہ رب العزت کے ساتھ کہ جب پروردگار عالم نے فرمایا تجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، تو اس نے کہا قال انا خیر میں ان سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ باری تعالیٰ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے جبکہ مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو میں یعنی حکم الہی کے مقابلے میں ذاتی دلیل کا سہارا لے، یہ بہت بڑا مکالمہ اور اس کا راندہ درگاہ ہو جانا، اس کو بطور وحی، بصورت وحی نازل کر کے امت مسلمہ کی تربیت کا انتظام کیا گیا ہے کہ اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ بس قرآن حکیم ایک ہی معیار عطا کرتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک لائق تکریم وہ ہے جو اللہ کے حضور زیادہ جھک گیا۔ بے شک، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو اللہ کے حضور جھکتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے بہت زیادہ شفیق، بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ بے شک کو شکر۔ ایک چھوٹی سی بات جو ہماری تربیت کے لیے بہت ہمیں مدد دے سکتی ہے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج رحمۃ اللہ تعالی، جن کو عام طور پر لوگ صرف ایک صوفی بزرگ سمجھتے ہیں، آپ صوفی بزرگ تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ پنجابی زبان کے آپ پہلے صوفی شاعر بھی ہیں، بے شک، اور پنجاب میں اسلام کی سب سے زیادہ تبلیغ کا سہرا بھی آپ کے سر ہے، یعنی بہت بڑے مبلغ ہیں اسلام کے آپ۔
آپ کی ذات ایک حیات مبارک کا یہ بہت ہی سادہ خوبصورت واقعہ، بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے جی کہ آپ کے ایک خادم تھے، وہ کام کرتے تھے، انہوں نے ایک کینچی بنا کر حضور کی خدمت میں پیش کی، تو آپ نے اس کینچی کو کچھ دیر اپنے دستے کرم میں رکھا اور پھر دعا کے ساتھ اسے لوٹاتے ہوئے فرمایا مجھے کینچی نہیں سوئی دھاگا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ کیا بات۔ اور پھر فارسی کا ایک شعر پڑھا جس میں سارے کا سارا پیغام تھا، ماں برائے وصل کردن آمدیم، نئے برائے فصل کردن آمدیم۔ کینچی جو ہے وہ کاٹتی ہے نا، تو آپ نے فرمایا ہم تو ملانے کے لیے آئے، کیا بات، دور کرنے کے لیے نہیں، کاٹنے کے لیے نہیں آئے، ہم ملانے کے لیے آئے۔ کینچی کاٹتی ہے، سوئی دھاگا جوڑتا ہے۔ تو عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، دونوں عیدین پر خاص طور پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جو اسلامی احکامات ہیں اس دن کو شاعر کے طور پر منانے کے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتوں کو، اپنے خاندان کو جوڑیں، باہمی محبتوں کو فروغ دیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے، اور پروردگار عالم کی اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی خوشنودی جو ہے وہ اس سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ یہ قربانی کے بعد میرے نزدیک سب سے افضل عمل ہے عید کے دن۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب نوری صاحب، قربانی کا جو مقصد ہے کہ وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ایثار سکھاتی ہے، دوسروں کا خیال رکھنا سکھاتی ہے، نمود و نمائش سے بچنا سکھاتی ہے۔ کون سے ایسے پہلو ہیں جو براہ راست سماجی خدمت کے ذیل میں یا سماج کو بہتر بنانے میں استعمال ہو سکتے ہیں، اس سے حاصل ہونے والے سبق؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ یہ جو عمل ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی تربیت کا بہت سا سامان رکھا ہوا ہے، اور یہ تصور ہے ہی اس لیے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ یہ جذبہ پیدا ہو کہ اسے اللہ کی مخلوق کے لیے کس طرح زیادہ سے زیادہ نفع بخش بننا ہے، کیا بات، نفع بخش بننا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب سوال ہوا تھا کہ ما ھذی الاداہی، کہ یہ قربانی کیا ہے، سبحان، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ کیا بات۔ اب وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کی یہ سنت ہے، جی ذرا ان کی شخصیت پہ غور کریں۔ سیدنا جبریل امین ایک دن حاضر خدمت ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک سوال پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل ایک بات تو بتاؤ، لِمَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا، اللہ اپنا خلیل بنایا؟ سبحان اللہ۔ وہ کوئی عمل تو ہوگا جو اس کی بارگاہ میں پسند آئی۔ تو جواب میں ذرا سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا جبریل امین عرض کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِإِطْعَامِهِ الطَّعَامَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا، کیا بات، جب بھی کھانا کھاتے تھے کسی نہ کسی بھوکے کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کے کھاتے تھے اور ڈھونڈ کے لایا کرتے تھے۔ فرمایا یہ جو ان کی عادت تھی نا بھوکوں کو کھانا کھلانے کی، چونکہ یہ سنت خدا ہے، اس وجہ سے رب ذوالجلال نے انہیں اپنا خلیل اللہ قرار دیا۔ تو یہ تو ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کے اندر جو ہے وہ نفع بخشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں قربانی کی بات آئی ہے، وہاں پہ کبھی کہا سورہ حج میں جی فَقُلُوا مِنْهَا، کہ یہ گوشت خود بھی کھاؤ، جی، لیکن ساتھ ہی کہا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، واہ، اس کو خستہ حال اور محتاج لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ کہیں فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کیا بات، خود بھی کھاؤ لیکن جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی دو، اور جو قناعت کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے دروازے پہ آ کے دستک نہیں دے رہے، لائن میں نہیں لگے، یہ ان تک بھی پہنچا، ان تک بھی پہنچا۔ کیا اللہ کی رحمت کا انتظام۔ اچھا دیکھیے کہ اس کو رب ذوالجلال نے کیسے کنیکٹ کیا ہے۔ حدیث قدسی صحیح مسلم میں جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن رب ذوالجلال اپنے بندوں سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا
تم نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا. تو بندہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں آپ کو کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں, آپ تو کل کائنات کو کھانا کھلاتے تھے, تو میں کیسے آپ کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ تو جواب آئے گا کہ وہ تیرے اڑوس پڑوس میں, دائیں بائیں, عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں وہ فلاں بھوکا تھا, اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پہ پاتا, مجھے وہاں پہ پاتا. سبحان اللہ. تو اسلام کے تو ہر تعلیم جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اسی کے ساتھ جوڑا ہے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش بنے اور ان تک اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہنچائے. وہ جو قرآن نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم, تو اس میں شکر ہے کیا؟ صرف زبانی شکر نہیں ہے, اس میں قولی شکر کے ساتھ ساتھ قلبی شکر بھی ہے اور عملی شکر بھی ہے. اور عملی شکر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس نعمت میں اوروں کو شریک کیا جائے, اوروں کو شامل کیا جائے. بلکہ بڑا اجر فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنی ضرورت پر ترجیح اگر دوسرے کی ضرورت کو دیں. وہ تو قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے ان کی تعریف کی ہے نا. وہ جب ایک مہمان آیا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی کون مہمان نوازی کرے گا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر لے گئے تھے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ گھر میں تھوڑا سا کھانا تھا تو کہا بچوں کو ویسے سلا دو, اہلیہ سے کہا, اور رات کو جب وہ مہمان لے کے آؤں تو کھانا سامنے رکھنا, چراغ درست کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا تاکہ میں برتن ہلاتا رہوں, مہمان جو ہے وہ کمپلیکس میں بھی نہ جائے کہ یہ بھوکے رہے اور میں کھا گیا ہوں ان کا کھانا, کیا بات, اسے احساس ہو کہ انہوں نے بھی کھایا ہے. جب اس انداز میں مہمان کی مہمان نوازی کر لی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح نماز فجر پہ کہا, یہ عمل دیکھیے کہ کتنی جلدی آپ کو مقرب بارگاہ الہی بناتا ہے. کہا ابو طلحہ تم رات کو جس طرح مہمان کی مہمان نوازی کرتے رہے ہو, ساری رات اللہ اس کو دیکھ کے اس پہ خوش ہو کے خوشی کا اظہار کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو ایثار ایک ایسی چیز ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. بلکہ مجھے وہ ایک روایت یاد آ گئی کہ ایثار کے معاملے میں جب آپ ایثار کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں کتنا قبول ہوتا ہے. قیامت والے دن ایک شخص کے اعمال کو تولا جائے گا, نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے. اللہ رب العالمین فرمائیں گے جاؤ کہیں سے ایک نیکی ڈھونڈ کے لے آؤ, اچھا تو تمہیں جنت میں بھیج دیں گے. اب وہ شخص نکل کے جائے گا, حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر ایک کے پاس جائے گا, ماں کے پاس, باپ کے پاس, بہن کے پاس, بھائی کے پاس, لیکن ہر کوئی آگے سے معذرت کر لے گا کہ بھائی ہمیں نیکی کی آج خود بہت اشد ضرورت ہے, ایک نیکی دینے سے انکار. وہ واپس پلٹ رہا ہوگا نا تو ایک شخص کھڑا ہوگا, وہ کہے گا کیوں پریشان ہو, کہے گا یار ایک نیکی اللہ نے کہا تھا لے کے آؤ, نہیں ملی. اسے کہا ادھر آؤ, میرے نامہ عمل میں ٹوٹل ایک نیکی ہے, کیا بات ہے, میرے پاس صرف ہے ہی ایک نیکی, باقی سارے گناہ ہیں, تو میری تو بخشش ہونی کوئی نہیں ہے, یہ تم لے جاؤ, چلو تمہارا ہو جائے کام, تمہارا بھلا ہو جائے. وہ ایک نیکی لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو رب ذوالجلال پوچھے گا کہاں سے ملی, کہے گا باری تعالیٰ کسی نے نہیں دی, وہ جس کے پاس صرف ایک نیکی تھی اس نے دی ہے. اللہ رب العالمین اسے بلا کے ایک جملہ ارشاد فرمائیں گے, اللہ فرمائیں گے کہ تمہاری سخاوت میری سخاوت سے بڑھ گئی ہے, تیری نیکی کی وجہ سے اس کو جنت دی اور تیرے ایثار کرنے کی وجہ سے تجھے جنت عطا فرمائی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو, اور یہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے پاس ہم اس موقع کو ضائع کر کے مطلب اسی گوشت کو مہینوں سٹور کرنے کے چکروں میں اس کو بے مزہ, بے ذائقہ, بلکہ بد ذائقہ کرتے اور کئی جو ہے وہ اس کو پھینکنے پہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن نفس ہے کہ وہ اسے اللہ کے راستے میں غریبوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور دیتے بھی ہیں تو اچھا نکال کے الگ کرتے ہیں اور ہڈیاں جو ہے وہ غریبوں میں بانٹتے ہیں. قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اللہ کے راستے میں وہ دو جو تمہیں خود پسند ہے, جو تمہیں خود پسند ہے. لہٰذا اس موقع پہ تو اللہ کی دی ہوئی اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان کو اللہ کی بارگاہ کا قرب پانا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرحان صاحب, ایک اسلامی معاشرہ اور سماج فلاح و بہبود کا معاشرہ ہے, اور جتنی بھی عبادات ہیں ان میں یہ پہلو پیش نظر رکھا گیا ہے. آپ یہ فرمائیے کہ قربانی کن پر لازم ہے, گوشت کی تقسیم میں کیا فلسفہ ہے, کھالوں کے مصرف میں خود ایک حکمت ہے, اس سے کیا کیا سبق ملتے ہیں ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کا 92 نیوز کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میری طرف سے آپ سب کو دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مسلمان ہیں ان کو عید الاضحیٰ کی مبارک. خیر مبارک. میں
कुछ जसारत करना चाहूँगा। मैंने भी कुछ मुताला किया ईद से मुतल्लिक चंद अहादीस, तो मैं चाहूँगा एक हदीस से शुरू किया जाए ताकि अवामुन नास में एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कुर्बानी है क्या। सर, हज़रत अली और हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन दोनों से अलग अलग तुर्क में एक ही रवायत मिलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहा कि उठो फ़ातिमा जी, तुम्हारी कुर्बानी है, इसके पास खड़ी रहो। खड़े हो जाए। इससे एक तो ये चीज़ पता चली कि औरत भी कुर्बानी करेगी और अपनी कुर्बानी के जानवर के पास कुर्बानी के वक्त होगी। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैसे ही इसका खून ज़मीन पर गिरेगा सुभान अल्लाह, तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अब ये जो गुनाह बख्श दिए जाएंगे ये सिंबॉलिक है। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हिस्से में तो कोई गुनाह है ही नहीं, ये तो सबको पता है। ये हमारे आपके लिए है कि जैसे ही बताने के लिए है कि जैसे ही वो होगा तो एक गुनहगार के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अच्छा, एक और जगह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है, आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुर्बानी का दिन है ना, ये बहुत अहम दिन है और इस दिन की सबसे बड़ी फजीलत है किसी जानवर जो कि हलाल है उसको ज़िबा करना। एक और हदीस सर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से ये बात फरमाई कि जो शख्स इस्तात रखता हो और वो कुर्बानी न करे तो ईदगाह में ना आए। अल्लाह तो यहाँ पर चूँकि उलमाए कराम मौजूद हैं तो एक चीज़ तो क्लियर हुई कि बेशक कुर्बानी वाजिब भी है और मुस्तहब भी है, लेकिन जब नबी आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला हमें पता चल गया है तो अब ये फ़र्जियत पे है हर उस शख्स के लिए जो साहिब इस्तात है जी। अब चूँकि कुर्बानी एक जगह पर वाजिब भी है और उसी जगह पर मुस्तहब भी है, तो इसका मसला हमें पता होना चाहिए ताकि नाज़रीन को मालूम पड़े कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स बालिग है, आकिल है, मुसलमान है, साहिब इस्तात है, माल दौलत रखता है, उस पर यह वाजिब है कि वो कुर्बानी करेगा जी। लेकिन अगर वही शख्स किसी ऐसे साल में किसी ऐसी हालत में चला गया है कि वो कर्जदार हो गया है, गरीब हो गया है, या साहिब इस्तात नहीं रहा, या सफ़र की हालत में है, बाकी तमाम कंडीशंस उसके पास बिल्कुल ठीक हैं लेकिन वो सफ़र की हालत में है और वो कुर्बानी उस तरह से नहीं कर सकता, तो उसके लिए आज़ादी है, लेकिन अगर वो करेगा तो उसके लिए फजीलत है। अब इन तमाम चीज़ों से दो चीज़ें तो हमें क्लियर हुई कि बीइंग अ मुस्लिम मुझे और आपको कुर्बानी करनी है। हमें क्यों करनी है? अगर हम साहिब इस्तात हैं जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि अगर एक घर में 6 फर्द हैं और 6 के 6 साहिब इस्तात हैं और 6 के 6 बालिग हैं तो सब ने कुर्बानी करनी है। ऐसी कोई शक्ल नहीं है कि एक साल मैं कर लूं, अगले साल एक की कुर्बानी सबकी कुर्बानी कभी कंसीडर नहीं होगी। अगर वो साहिब इस्तात है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो बड़ी उम्र के हमारे कोई दादा दादी नाना नानी हैं, साहिब इस्तात हैं, उनके पास इस्तात है, तो अब क्या वो कहेंगे बच्चे करेंगे? नहीं, वो करेंगे। अब सवाल के जो दूसरा हिस्सा है वो ज़्यादा सेंसिटिव है कि जब आपने कुर्बानी कर ली तो उसकी अगली स्टेज पर आपने इसको बांटना कैसे? बिल्कुल। तो सर देखें, जिस तरह ज़कात का मुसर्रफ हमें यानी उसका इस्तेमाल बताया गया कि सबसे पहले आप अपने करीबी रिश्तेदारों को देखेंगे। अब कुर्बानी के मसले में यह है कि आपके करीबी आपके हमसाए ही होते हैं, तो आपने हमसाएगिरी को भी देखना है, आपने अपने गरीब रिश्तेदारों को भी देखना है। उसके अलावा आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कुरान से कुर्बानी का फ़लसफ़ा लें तो वहाँ पर एक जुमला आपको मिलता है कि कुर्बानी का गोश्त अगर तुम भी खा लो, इसका मतलब है ज़्यादातर तो आपने इसको बांटना है, तो तुम भी खा सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपने अपना हिस्सा जो आपको दिया गया है उसके अलावा किसी और के हिस्से पे नज़र नहीं रखनी, और जो गुरबा का हिस्सा है उसके लिए आपने गुरबा को तलाश करना है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि कोई गरीब आपके घर नहीं आया तो आप उसको दे नहीं रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जब कसाब के पास बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई बकरा पार्टी है, यानी आपने राने इधर अलग कर देनी है, आपने वो जो दस्ती का हिस्सा इधर अलग कर देना है, आपने चांपे ऐसे बना देनी है। इस तरह गाय या बैल में हम कीमा निकलवा रहे होते हैं,
آپ اپنے حصے میں سے جو مرضی کریں، لیکن اوور آل آپ گوشت کو اس طرح ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے۔ اب میں کچھ اسپیسیفیکیشن اس پہ اس لیے نہیں دے سکتا، جرنل بات اس لیے کر رہا ہوں کہ علماء کرام موجود ہیں، لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ قربانی کے گوشت میں اگر ایسا کوئی حرکت کرتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں کلچر ہے دستیاں بہت رانے اور قیمے نکلوانے کا، تو جب آپ اپنی چیز کو اللہ کے حکم کے لیے کر رہے ہیں اور اس میں اللہ کا حکم نہیں مان رہے، تو آپ اس کو بد ذائقہ بنا رہے ہیں۔ اب میں اس کو ظاہر ہے حرام یا مکروہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن دیکھیں یہ اللہ کے نزدیک کوئی اچھا عمل نہیں ہے کہ جس کا حصہ ہے آپ اس کو نہیں دے رہے۔ عید الاضحیٰ کی مبارک، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے سماجی پہلو کیا ہیں اور اس کی افادیتیں اور حکمتیں جو ایک بہتر صحت مند اور مستحکم معاشرے کو اور سماج کو کھڑا ہونے پر، اپنے قدموں پر کھڑا ہونے میں مدد دے سکتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ تو ہم گفتگو کا جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم پیر صاحب، عید کو بطور عید ہی منانا چاہیے، خوشیاں ہونی چاہیے، صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، میل جول کرنا چاہیے۔ خود جو نماز عید ہے اس کی بھی اپنی ایک سماجی حیثیت ہے، دینی حیثیت تو ہے ہی ہے۔ ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں سے کتنے عرصے کے بعد مل لیتے ہیں عید پر، اس پر کچھ آپ فرمائیں گے؟ جی، بہت ہی خوبصورت پہلو کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی۔ یہ یقیناً عید کا دن ایسا دن ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے ایک اسلامی تہوار بنایا ہی اس غرض سے ہے، جس طرح پنجگانہ نماز جو ہے اس کو باجماعت ادا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ آدمی کو اپنے حلقہ احباب، پڑوس، ملنے جلنے والوں کی خیریت معلوم ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح عید کا دن ایسا ہے کہ بہت سے لوگ جو ملازمتوں کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ عید کے ایام میں اپنے آبائی علاقوں کی طرف لوٹتے ہیں، بے شک، اور اس طرح اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے، خاندان سے اور دوست احباب سے حلقہ یارہ میں بھی وہ آ جاتے ہیں اور ملتے ہیں۔ عید بھی، نماز عید پر اکٹھے ملاقات ہوتی ہے۔ اور میں ایک چیز یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہم اپنی فیملی، اپنے خاندان کے ساتھ عید کا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، ویسے ہی ہمیں جو اسپیشل بچے ہیں ان کے جو ہومز وغیرہ ہیں، جہاں ان کی ہاسٹلز ہیں، وہاں بھی اگر ہو سکے تو ایک چکر لگانا چاہیے۔ عمر رسیدہ افراد کے مراکز ہیں، افراد کے پاس اولڈ ایج ہومز جو ہیں وہاں جانا چاہیے۔ اپنے والدین اور بڑوں کا تو بدل کوئی ہے ہی نہیں، لیکن جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے وہ یہ ہے جو جتنا بھی کمزور لوگوں کے ساتھ معاشرے کے اور خصوصاً ہسپتالوں میں جایا جائے، عیادت کی جائے، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے کہ جب ہم جائیں گے تو ان کی دل جمعی ہوگی، حوصلہ افزائی ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو جو ہے مخاطب کر کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ مجھے اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، اور یہ نفس کو خبردار بھی کر سکے کہ یہ بھی اللہ کی ہو سکتا ہے، جو دی ہوئی قدرتیں ہیں وہ بعض اوقات اس طرح اپنی کوتاہیوں سے یا کسی آزمائش کی وجہ سے یوں زوال پذیر بھی ہو جاتی ہیں، تو وہ دیکھ کے اس سے آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر، اپنی سوچوں کو بہتر کر سکتا ہے، حضور والا ہمارے شکر ادا کر سکتا ہے۔ بہت اچھی ایک رسم یہ بھی تو ہے نا کہ عیدوں پر ہم لوگ قبرستانوں میں بھی جاتے ہیں، مزارات پہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بالکل ان کو بھی یاد رکھتے ہیں، ان کو شامل کرنا، ہیں یعنی آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ آپ نے بڑا خوبصورت اشارہ دیا، میں اس پہ کچھ کہنا ضرور آپ چاہتا ارشاد تھا، فرمائیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ صاحب کشف ہوتے جا رہے ہیں، میں سوچ رہا تھا وہ یہ کہ دیکھیں آج اولاد وراثت کی حقدار تو ہو کر بیٹھ جاتی ہے، وراثت لے کر بیٹھ جاتی ہے، لیکن اپنے والدین کو، مرحومین کو جو ہے وہ ان کو فراموش کر دیتی ہے۔ ان کو ہر خوشی کے موقع پر انہیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنا اور ان کے قبور پر، والدین کی قبور پر جانا، اس کی تو بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ جیسے ہی وقت ملے، اور اگر کوئی لوگ دور ہیں، غیر ممالک میں ہیں، جو نہیں پہنچ سکتے، تو وہاں اپنی دعاؤں میں شامل کریں اپنے والدین کی مغفرت اور بخشش کو۔ تو سب سے بڑا جو عید کا تہوار ہے اور اس کے حوالے سے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا آدمی کو آسرا بننا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جتنا زیادہ سے زیادہ
انسان ٹوٹے ہوئے دلوں کا آسرا بنتا ہے، جو ہو سکے تو شکستہ دلوں سے پیار کرو، اللہ اکبر، یہ جو چیز ہے یہ بہت بڑی ہے، اور اس کا بہترین جو ماحول ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جو اسپیشل بچے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، ہسپتال ہوتے ہیں، دکھی دلوں کا مداوا بننے میں جو چیز انسان کو سکون عطا کرتی ہے، قلبی سکون عطا کرتی ہے، وہ بہت زیادہ، اور یہ ہمارے سماجی رویے کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اگر آپ کوئی ڈونیشنز وہاں نہیں دے سکتے، کوئی کھانا وہاں لے جا سکتے ہیں، کھانا لے کے جائیں، اپنا وقت دیں، اگر وقت سے بڑی کیا اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جا کے خیریت تو معلوم کریں اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، تاکہ ان کی بھی دل جوئی ہو اور ان کے ٹوٹے دلوں کا سہارا ہو، اور آپ کو بھی، مجھے بھی اپنا، میں جاؤں تو مجھے بھی اپنا پروردگار یاد آئے کہ اس قادر کریم کی میرے وجود میں کتنی نعمتیں ہیں جو اس نے مجھے عطا کر رکھی ہیں، اس میں شکرانے کی ایک کیفیت جو ہے وہ اس میں پیدا ہو۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے بنیادی کام کرنے کے ہیں نا، وہ ہمیں، یہ آپ نے جو آگے ابتدائیہ میں گوشت فریز کرنا یا یہ اس کا ذکر کیا، تو میں اس پہ ایک چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے گوشت جب بانٹے جاتے تھے تو اس وقت ہماری صحت کا گراف کیا تھا، اور جب سے قربانی سٹور ہونا شروع ہوا اور ہم نے کھانا شروع کیا تو ہیپاٹائٹس کی شرح کتنی پاکستان میں بڑھ گئی ہے اور ہمارے ملک میں بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجہ اس طرح کی یہ ہماری اخلاقی خرابیاں اور اخلاقی کمزوریاں ہیں۔ ہمیں خوشیوں کو بانٹ کے سیلیبریٹ کر کے جو ہے جتنا کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت ہمیں برکتوں سے نوازے گا۔ ہمارے صوفیاء کا خاص طور پر طرز عمل یہ ہے اور کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو سکون کھلانے میں ملتا ہے وہ سکون کھانے میں سبحان اللہ، سبحان۔ یہی وجہ ہے کہ خانقاہیں لنگر خانوں سے آباد ہیں، اور وہ کمزوروں کے ساتھ بیٹھ کر اسلام کی اشاعت کا سبب اس سب کانٹیننٹ میں کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ یہ کمزور معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا اور اس وجہ سے ان کی عزت افزائی کرنا، دلجوئی کرنا، یہی تو اس اسلامی معاشرے کا حسن ہے اور خوبصورتی ہے۔ اور عید کے دن خاص طور پر اگر ہم آگے پیچھے بھولے بھی رہیں تو ان دنوں میں اس خوبصورتی کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں تاکہ ہماری عبادات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو۔ واہ واہ واہ، نوری صاحب بہت خوبصورت باتیں پیر صاحب نے ارشاد فرمائی۔ اس میں یہ فرما رہے تھے کہ پردیسی اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ پردیسی جب اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں نا تو 2 گنا 3 گنا کرایہ دے کے آتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اور ہماری ایک سائیکی یہ بھی ہے کہ جو تہوار ہوتے ہیں، خصوصاً عیدیں ہوتی ہیں، ہر چیز کے ہم بھاؤ بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے الٹ ہونا چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ سہولت پیدا کرنی چاہیے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ اب مال بٹورنے کا ایک سیزن آ گیا ہے اور یہ جانے نہ پائے۔ یہ بھی بہت عجیب و غریب رویہ، پسندیدہ نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ اچھا، یہ وہ ہے جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں 2 مقامات پہ یہ آیت موجود ہے کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ جب بندہ جو ہے وہ اپنی خواہشوں کا غلام بنتا ہے تو پھر وہ ہر جگہ پہ یہی چاہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ میرے، نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دنہ دا کھیڈ دنیا پھر مٹی دی ٹیری۔ اللہ، یعنی بندہ جو ہے وہ جب قرآن مجید نے کہا، پوری سورت نازل کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون۔ اللہ، اگر آپ سورہ تکاثر کو پڑھے تو یہ رویے وہیں پہ سٹاپ ہو جاتے ہیں۔ کول نہیں رکھنا پین پر آواں، پل وچ جا دفناؤنا، ٹر جانا تینو سب نے چھڑ کے بہتا چیر نہیں لانا، مک جانے سب چگڑے تیرے ہیٹ مٹی جد آنا، اس دن صادق رسے نو تینو کسے نہیں آنا۔ کمال ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ انسان جو ہے وہ جب تک اس حرص و ہوس کی دنیا سے نکلے گا نہیں، اس وقت تک وہ کبھی بھی خیر کی طرف نہیں آ سکتا۔ آپ نے جن رویوں کی بات کی ہے، انہی کو ٹھیک کرنے کا نام تو اسلام ہے، شریعت ہے، قرآن ہے، تزکیہ ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، ارشاد فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تابعین نے آ کے فرمائش کی، سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ ان کا جی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی خاص فرمان سنائی۔ اچھا،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حدیث پاک سنانا چاہی تو شروع کرنے لگتے تو غش کھا کے بے ہوش ہو جاتے. اللہ اللہ 4 بار بے ہوش ہوئے, 4 بار بے ہوش ہوئے. اور اس کے بعد جب طبیعت سنبھلی تو آپ نے کہا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں 3 لوگوں کی کہانی سنائی جن کے قیامت والے دن سب سے پہلے فیصلے ہوں گے. ایک عالم, ایک شہید, ایک سرمایہ دار. اچھا, آپ ذرا تصور کیجئے کہ معاشرے کے جتنے مطلب مین بالکل حصے ہیں مؤثر ترین جو ان ساروں کو ایڈریس کیا, خواہ وہ دنیاوی طبقات ہیں خواہ وہ مذہبی طبقات ہیں. بالکل. فرمایا قیامت والے دن اللہ کے حضور میں شہید کو پیش کیا جائے گا. رب ذوالجلال فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں جوانی دی, قوت دی, طاقت دی, تو تم نے کیا کیا؟ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تو جان تیرے راستے میں قربان کر دی. تو جواب آئے گا نہیں, تو نے میری رضا کے لیے ایسا نہیں کیا تھا, تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں. اللہ اکبر. تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا جری تھا, بڑا دلاور تھا, بہت بہادر تھا. وہ ہم نے دنیا میں تمہیں کہلوا دیا لوگوں کی زبانوں پہ, ایسا نہیں ہے. چونکہ تمہاری نیت میں اخلاص نہیں تھا, للہیت نہیں تھی, آخرت نہیں تھی, لہٰذا اب تمہارے لیے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا عالم پیش ہوگا, اللہ فرمائیں گے ہم نے تمہیں علم دیا, بتاؤ کیا کیا؟ کہے گا باری تعالیٰ اقوم بہی آنال لیل و آنان نار, دن بھی تبلیغ کرتا تھا, رات بھی تبلیغ کرتا تھا. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے, اللہ تو یہ سب کچھ اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے کہیں بہت بڑا عالم ہے. کمال. وہ ہم نے کہلوا دیا, آج تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کثیر المال, ایک سرمایہ دار پیش ہوگا, اللہ فرمائیں گے مال دیا, بتاؤ کیا کیا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے سارا مال تیری مخلوق میں خرچ کر دیا. اللہ فرمائیں گے وہ تو اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں, وہ کہلوا دیا, سو ہمارے پاس آج تمہیں اجر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور حدیث کے لفظ ہیں فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ ثُمَّ قُذِفَ بِهِ مِن النَّارِ. اللہ فرمایا انہیں میدان محشر کی زمین پہ چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور پھر انہیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. میں یہاں پہ متوجہ کرنا چاہوں گا اپنے سب بہنوں اور بھائیوں کو کہ ذرا اس بات پہ غور کر لیں کہ کہیں ہم بھی یہ عمل جو ہے یہ سارے دکھلاوے کو تو نہیں کر رہے کہ فلاں نے اتنے لاکھ کی عید کی ہے, فلاں نے اتنے کروڑ کی عید کی ہے, فلاں نے اتنے جانور ذبح کیے ہیں, فلاں نے کمال کر دیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے. بہت خوب بات کیا. مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ اخلاص کیا ہوتا ہے, اخلاص کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بڑی خوبصورت تعریف کی. ان کا اخلاص یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی بھی عمل کرے نا, لم یحب ان یحمدہ علیہ احد, اس کے دل میں کہیں دور دور تک بھی یہ خواہش نہ ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں, لوگوں کی طرف دھیان ہی نہ ہو. سورہ انعام 7ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ ہے. میں بطور خاص چونکہ آج وہ دن ہے کہ جب لوگ یہ عمل کر رہے ہیں, اس میں آیت نمبر 79 ہے, آیت نمبر 162 ہے اور آیت نمبر 163 ہے. یہ 3 آیات ایسی ہیں جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی قربانی کا جانور ذبح کرتے تو دعا کے طور پہ یہ آیتیں پڑھتے تھے. سبحان اللہ. یہ آیتیں پڑھتے تھے. ہم جہاں اور اتنے سارے کام کرتے ہیں, جی پائپ لگاؤ جی, وہ فلاں کرسی لاؤ جی, وہ فلاں کام کرو جی, وہاں یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ بچے سے کہیں کہ بیٹا اندر سے مصحف لے کے آؤ, قرآن لے کے آؤ. کسائی سے کہیں بھیا رک جا, پہلے یہ 3 آیتیں میں پڑھوں گا, پھر اس کے بعد اللہ کے حضور میں التجا پیش کروں گا, پھر جانور کے گلے پہ چھری چلائی جائے گی. میں وہ 3 آیتیں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 79. آقا علیہ السلام پڑھتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. مطلب اس میں اب پیغام کیا ہے کہ زندگی کی ڈائریکشن ٹھیک کرو. بالکل وہ جو ڈائریکشن تمہاری دائیں بائیں ادھر ادھر جا رہی ہے اسے اس رب کی طرف متوجہ کرو جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. پھر آیت نمبر 162 ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. کیا بات. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ,
اور مجھے حکم اسی کے ماننے ہیں، وہی مجھے حکم دے گا تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ میں سارے کام کر رہا ہوں اس کی اطاعت کرنے کے لیے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے. تو یہ 3 آیات ہیں جس میں پورا قربانی کا فلسفہ بھی موجود ہے، اس کی برکات بھی موجود ہیں. اور اچھا دیکھیے دعا کے آخری الفاظ کیا ہوتے ہیں جی؟ اس میں عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، اور ٹوٹل اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، سبمیشن ہے. اللہم منکا لکا، اللہم منکا لکا. ان پہ جو وارا انہی کی دے، کیا بات ہے، میں پریشان ہوں کہ وارا کچھ نہیں، سبحان اللہ، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، کیا بات، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں. اے اللہ یہ جو کر رہا ہوں یہ تیری توفیق سے کر رہا ہوں، تیرے لیے کر رہا ہوں. بے شک. وہ بابا جی اشفاق رحمت اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے کہ اس میں ہمارا کیا کمال ہوا ہے، ہم تو دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں، دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں. تو قربانی در حقیقت اس موقع پہ خود کو اللہ کے سامنے اس انداز میں پیش کرنا. واہ واہ واہ. فرحان صاحب، اسلام نے خوشیاں منانے کا کیا تصور دیا ہے اور اس کے کیا آداب، ضابطے، حدود اور قیود متعین کی ہیں؟ ایک تاثر ہے کہ اسلام بہت ہی سوگوار ہے، یا یہ جو مشرقی مذاہب ہیں جن کو سامی مذہب کہتے ہیں، کہ یہ سارے کے سارے حزن و ملال کے مذاہب ہیں. میں تو ذاتی طور پر اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن چونکہ کچھ حدود اور قیود لگا دی جاتی ہیں، آداب اور ضابطے مقرر کر دیے جاتے ہیں اسلام میں خوشی منانے کے لیے، تو یہ تاثر جاتا ہے. حالانکہ بہت زیادہ خوشیاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منائیں، منانے کا حکم دیا، اہتمام فرمایا. فرمائیے کچھ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں اس چیز کو سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. بے شک. اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. جی. اب نظام حیات کیا ہوتا ہے؟ فرام کریڈل ٹو دا گریو، جب آپ پیدا ہوئے اور جب آپ نے قبر میں جانا ہے. جرنلی آپ کے بچپن سے آپ کے بڑھاپے تک، موت تو کسی بھی عمر میں بھی آ سکتی ہے. اب اس جنرل پرسیپشن کو دیکھیں تو آپ نے زندگی کے جتنے ادوار سے گزرنا ہے، اسلام ہر ایک جگہ کے لیے رہنمائی کر رہا ہے. بے شک. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن ہے، علماء کرام میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، اور یہ جو عام عوام ہیں ان کے ہاں مسکنسیپشن زیادہ ہے جس کو ہمیں کلیئر کرنا چاہیے. کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر ہم عبادات کرتے ہیں صرف اسلام یہی ہے. حالانکہ آپ کا ہر عمل اگر اسلام کے اس پیرامیٹر کے اندر آ جائے تو وہ بھی عبادت ہے. بے شک، وہ اسلام. یعنی آپ کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، ایک دوسرے کی تنقید کو برداشت کرنا، اگریمنٹ اور ڈس اگریمنٹ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا، سیل پرچیز کرنا، ٹریڈ کرنا، کچھ بھی جو آپ پوری زندگی میں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ تمام کا تمام آپ کے لیے عبادت ہے. پہلی چیز تو یہ ہمارے ہاں کلیئر ہونی چاہیے. ہم کوئی کرسچینٹی، کوئی جدائزم، کوئی ہندوازم نہیں ہے کہ ہم نے پوجا پاٹ کو اسلام کہہ دیا ہے. اوور آل لائف اسلام ہے. بالکل. اب آتے ہیں کہ اسلام کس طرح کی سیلیبریشن یا سیولائزیشن کی اجازت دیتا ہے کہ جو ہم اپنی اگلی تہذیب یا اگلی نسل کو بھی دیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی خوشی کی لمٹ وہاں تک رکھیں جہاں کسی اور کی آزادی ختم نہ ہو. کیا بات. مثلا میں باربیکیو پارٹی کرنا چاہ رہا ہوں اور میں ہلڑ بازی بھی کر رہا ہوں، میں گھر کی چھتوں پہ لائٹیں لگا کے بھی بیٹھا ہوں، میں عید کے دن اونچی آواز میں ڈک بھی بجا کے بیٹھا ہوں، میں نے اپنی گلی محلے میں چارپائیاں یا کوئی ایسے سٹول یا کوئی ایسی کناتیں لگائی ہوئی ہیں، میں نے رستہ بند کر دیا. میں نے اپنے گائے، بیل، بھینس یا بکرے یا بکری کی اوجڑی جو ہے وہ دروازے کے اپنے یا کسی اور کے آگے رکھ دیا. اگر میں اپنے گھر کے آگے بھی رکھ رہا ہوں تو سب گناہ کبیرہ جا رہا ہے نا. اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے ان میں تہذیب سے کام کرو تاکہ کسی دوسرے مسلمان، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہے، اس کی جو باؤنڈری ہے اس کو ڈیمیج نہ کرو. کیوں اس کو ڈیمیج نہ کرو؟ سر اس میں اسلام کا بہت بڑا فلسفہ چھپا ہے. دیکھیں اسلام پہلے دن سے آخری دن تک تربیت کی بات کرتا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں ایک اور مسکنسیپشن ہے، وہ ہے تعلیمات. تعلیمات بغیر تربیت کے مردہ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. صحیح فرما. تربیت ہے تو آپ کی تعلیمات زندہ ہیں.
اب اسلام کہتا ہے کہ ہر ایک عمل کے لیے، مثلا فار ایگزامپل اگر آپ کے گھر کوئی فوتگی بھی ہو جاتی ہے تو آپ اس طرح سے بین نہیں ڈال سکتے، آپ اس طرح سے آہو بکا نہیں کر سکتے، آپ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب لوگ آرگیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں ویسے بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی جب آپ خوشی سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو آپ شو بازی کر رہے ہیں، آپ شو آف کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بڑھ چڑھ کے بتا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں، آپ اس کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کی ریلز، سٹوریز یا کلپس بنا رہے ہیں، یعنی جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ آپ دیکھیں جی آپ کتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اسلام ان تمام قسم کی جو خرافات ہے قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتا، اس سے منع کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ڈاکٹر صاحب کہتا ہے اگر آپ وہی عمل سادگی سے کریں تو ڈاکٹر صاحب جو عمل سادگی سے کیا جاتا ہے وہ خوبصورت بھی ہوتا ہے، نفیس بھی ہوتا ہے، اور اس میں حسن جمال بھی آ جاتا ہے، یعنی جمالیاتی حس بھی آ جاتی ہے۔ اور جب آپ کسی کی دل آزاری نہ کر کے اپنی خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں کیا بات ہے، تو کیا آپ خوبصورت اس کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، بے شک وہ دور ہو آپ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم نے اسلام کا میسیج اگلی نسلوں کو بھی تو دینا ہے نا، تو اگلی نسلوں کے پاس جب ہماری یہ کلپس، یہ ویڈیوز، یہ حرکتیں، یہ خرافات پہنچیں گی تو وہ یہ کیا کہیں گے کہ ہمارے آبا کو اسلام کی سمجھ ہی نہیں آ سکی۔ یعنی ان کی سیلیبریشنز بھی ایسی ہوتی ہیں جس میں لوگوں کے ناک میں آپ نے دم کر دینا ہے، لوگوں کی زندگی آپ نے برباد کر دینی ہے، یا لوگوں کو ایسے ٹرینڈز میں ڈال دینا ہے، ایسی چیز میں ڈال دینا ہے جس سے ہم جو فلسفہ قربانی کا ذکر کر رہے ہیں وہ فلسفہ کہیں پیچھے رہ جائے گا، اور آپ کی خرافات اور ہلڑ بازی کی وجہ سے اسلام ڈیمیج ہو جائے گا۔ تو اس لیے اسلام سادگی کہتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے بھرپور خوشی کے ساتھ آپ سیلیبریٹ کریں۔ بے شک ایسا، بہت